عام طور پر نا جب کسی پیچیدہ مسئلے کو سمجھنا ہوتا ہے تو ہمیں واضح تصویریں پسند آتی ہیں. جیسے اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے مشین میں وہ سفید لکیر صاف نظر آتی ہے. ہاں، وضاحت مل جاتی ہے فوراً کہ مسئلہ کہاں ہے. بالکل. ڈاکٹر فوراً اشارہ کر کے کہتا ہے مسئلہ یہاں ہے. اس وضاحت میں نا ایک عجیب سا اطمینان ہے. ہم انسانوں کو چیزوں کو واضح خانوں میں بانٹنا اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے، پر ادب میں حقیقت ہمیشہ ایسی نہیں ہوتی. صحیح کہا. جب دنیا بھر کے ادب یا مختلف ثقافتوں کو ایک ہی وقت میں سامنے رکھ کر دیکھنے کی باری آتی ہے نا تو وہ ایکس رے مشین جیسے دھواں دینے لگتی ہے. یعنی تصویر بالکل دھندلی پڑ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی دھندلے پن کی گہرائی میں اترنا ہے. ہم بین ہچنسن کی کتاب کمپیریٹیو لٹریچر اے ویری شارٹ انٹروڈکشن کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کے لیے کہ تقابلی ادب یعنی کمپیریٹیو لٹریچر آخر ہے کیا؟ ہاں، کیونکہ یہ صرف چند کتابیں پڑھنے کا شوق تو نہیں ہے. یہ دیکھنے کا عمل ہے کہ جب دو مختلف دنیائیں، دو الگ تاریخیں کسی ایک صفحے پر ملتی ہیں تو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کیسے بدلتا ہے. تو چلیے اس کو تھوڑا اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اصل میں اس دھندلے پن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب یا کہانی خلا میں نہیں لکھی جاتی اور نہ ہی کوئی اسے خلا میں پڑھتا ہے. مطلب پڑھنے والا بھی اپنا ایک بیک گراؤنڈ لے کر آتا ہے نا؟ بالکل. جب کسی تحریر کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پڑھنے والا ذہنی طور پر اپنا ایک پورا ثقافتی بوجھ اس کہانی پر ڈال دیتا ہے. ہچنسن اس بات کو سمجھانے کے لیے رورشاک انک بلاٹ ٹیسٹ کی بہت بہترین مثال دیتے ہیں. وہ جو سیاہی کے دھبوں والا ٹیسٹ ہوتا ہے نفسیات میں. سیاہی کے دھبوں کی تصویریں ہوتی ہیں جن کی اپنی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی، لیکن جب لوگ ان دھبوں کو دیکھتے ہیں تو کوئی اس میں بادل دیکھتا ہے، کوئی استاد کا چہرہ دیکھتا ہے، یا کوئی کسی ڈراونے جانور کا ماسک دیکھ لیتا ہے. ایگزیکٹلی. اصل میں وہ تصویر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوتی. دیکھنے والا صرف اپنے اندر کے جذبات، اپنی سوچ اور خوف کو اس دھبے پر تھوپ رہا ہوتا ہے. یہ تو بہت زبردست تشبیہ ہے. تقابلی ادب میں بھی بالکل یہی نفسیاتی کھیل چل رہا ہوتا ہے. جب کسی دوسری ثقافت کا ادب پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والا دراصل اس تحریر میں اپنی ہی ثقافت، اپنی ہی سوچ اور تجربات کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اسے ریڈنگ انٹو لٹریچر کہا جاتا ہے. اچھا، اگر اس کو آج کے دور سے جوڑا جائے تو یہ بالکل ویسا ہی نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا کے الگورتھمز کام کرتے ہیں. کیسا مطلب؟ تھوڑا واضح کریں. مطلب جب بھی ہم انٹرنیٹ پر کسی دوسرے ملک یا ثقافت کی کوئی وائرل ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اسے اپنی کسی پرانی یاد، کسی مقامی واقعے یا ریفرنس سے جوڑ دیتا ہے. ہاں، ہم انجانے میں ہی پچھلے تجربات کی اینت پہن کر نئے تجربات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. ذہن ہمیشہ ایک چوراہے، ایک کراس روڈز پر کھڑا ہوتا ہے جہاں الگ الگ خیالات آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں. اس چوراہے سے بھی زیادہ گہرا تصور ایک منڈی یا مارکیٹ پلیس کا ہے. 1820 کی دہائی میں عظیم جرمن شاعر گیوتھے نے ورلڈ لٹریچر کا تصور پیش کیا تھا، اور وہ تصور اسی منڈی کی بنیاد پر تھا. منڈی یعنی جہاں اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے؟ ہاں، لیکن گیوتھے نے ادب کو ایک ایسی جگہ کے طور پر دیکھا جہاں صرف اشیاء کا نہیں بلکہ خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے. لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ منڈی کا نظام صرف معصوم خیالات بانٹنے کی جگہ نہیں ہوتا. تجارت بھی ہوتی ہے اس میں. بالکل. گوتھے اس بات سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ جب ایک زبان کی کتاب دوسری زبان میں ترجمہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک تجارتی مقصد بھی ہوتا ہے کہ کتاب کیسے بکے گی، اس کی مانگ کیا ہوگی. صحیح کہا. اور دوسری ثقافت کے لوگ اسے کس طرح خریدیں گے. یعنی ادب کا یہ تبادلہ ذہنی آگاہی کے ساتھ ساتھ پوری طرح سے تجارتی بھی تھا. لیکن گوتھے کی اس موازنے اور تجارتی منڈی کا تصور حقیقت میں اتنا پرامن نہیں رہا تاریخ میں. اگر 19 سینچری کے یورپ کی طرف دیکھیں تو یہ خیالات کا تبادلہ دوستی یا تجارت سے کہیں بڑھ کر ایک ہتھیار بن چکا تھا. ہاں، وہاں سے سامراجیت یا کولونیلزم کا غلبہ شروع ہو گیا تھا. 1872 میں برٹش میوزیم میں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس موازنے کی دنیا میں ایک زلزلہ برپا کر دیا. جارج سمتھ نام کے ایک ماہر تھے جو ویسے فارمل طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ خود ساختہ تھے. ایگزیکٹلی. اور وہ میوزیم میں میسوپوٹیمیا کی قدیم مٹی کی تختیوں پر لکھے گئے مخنومہ نشانات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، جسے کیونیفارم اسکرپٹ کہتے ہیں.
جارج اسمتھ کا وہ لمحہ واقعی تاریخ کے چند سب سے حیران کن لمحات میں سے ایک ہے، جب انہوں نے ان قدیم تختیوں کو ڈیسائفر کیا، یعنی ان نشانات کا ترجمہ کیا، تو انہوں نے گلگمش کی کہانی دریافت کی۔ اور اس دریافت میں جس چیز نے پورے وکٹورین معاشرے کی بنیادیں ہلا دیں وہ کیا تھا؟ وہ اس کہانی میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر تھا، فلڈ کا ذکر۔ جب انہوں نے اس سیلاب کے واقعے کا موازنہ بائبل کی کتاب پیدائش یعنی جینیسس میں موجود نوح کے سیلاب کی کہانی سے کیا، تو یہ واضح ہو گیا کہ گلگمش کی کہانی بائبل سے بھی صدیوں پرانی ہے۔ ویٹ، یہ دریافت تو ان لوگوں کے لیے بومب کی طرح ہوگی نا؟ بومب سے کم نہیں تھا۔ وکٹورین دور کے لوگوں کے لیے یہ کوئی معمولی معلومات نہیں تھی۔ ان کے نظریے کے مطابق بائبل کی تحریر وقت کا بالکل آغاز تھی اور تاریخ کی بنیاد تھی۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی حقیقت سے پہلے بھی ایک تہذیب موجود تھی جس نے یہی کہانی پہلے لکھ دی تھی، تو ان کا پورا مذہبی اور تاریخی جہان تخیل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس دریافت نے واقعی دلوں میں خوف پیدا کر دیا ہوگا، پر ایک بہت اہم سیاسی سوال پیدا ہوتا ہے یہاں۔ اسی 19 سینچری میں زبانوں کی تاریخ اور ان کی جڑوں کا مطالعہ، جسے فلالوجی کہتے ہیں، اپنے عروج پر تھا۔ مغربی ماہرین انڈیا اور مشرق وسطیٰ جا کر سنسکرت اور عربی پڑھ رہے تھے اس وقت۔ لیکن کیا اس تحقیق اور موازنے کا بنیادی مقصد واقعی ان قدیم ثقافتوں کو سچائی اور احترام سے سمجھنا تھا، یا پھر یہ سب کچھ ایک گہری سامراجیاتی سازش تھی تاکہ مشرق کو کمتر اور مغرب کو برتر ثابت کیا جا سکے؟ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس دور میں تقابلی ادب دراصل سامراجیت کا سب سے کارگر ہتھیار بن چکا تھا۔ فلالوجی کے ذریعے زبانوں کا مطالعہ کس طرح استعمال ہوا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کس طرح کیا انہوں نے یہ؟ جب مغربی ماہرین نے دریافت کیا کہ سنسکرت اور یورپین زبانوں کی بنیاد ایک ہی ہے، تو انہوں نے زبانوں کی ایک لینئر یا خط مستقیم تاریخ ترتیب دی، یعنی ایک سیدھی لائن میں انہیں رکھ دیا۔ ہاں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ مشرقی زبانیں اپنے ابتدائی دور میں ہی رک گئیں اور ماضی میں قید ہو گئیں، جبکہ مغربی زبانیں ترقی کرتی ہوئی اعلیٰ مقام تک پہنچ گئیں۔ یہ تصور کتنا خطرناک ہے، اور اس سوچ کا نتیجہ تو لارڈ میکولے کے اس متنازع قول کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ بالکل۔ 1835 میں برٹش پارلیمنٹ میں مکالے نے انتہائی فخریہ انداز میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ کسی اچھی یورپین لائبریری کی ایک اکیلی الماری کا ادب ہندوستان اور عرب کے پورے ادب سے بہتر ہے۔ یہ کوئی ادبی تبصرہ نہیں تھا، یہ تو ایک سیاسی اعلان تھا۔ موازنہ کرنے والے نے اپنا مقام ایک اعلیٰ نسل کے جج کے طور پر طے کر لیا تھا، جہاں دوسری ثقافتوں کا ادب صرف ایک ایسی عجیب و غریب چیز بن کر رہ گیا تھا جسے بس عجائب گھر میں رکھا جا سکتا تھا۔ کوئی اپنی بنائی ہوئی اسکیل پہ سب کو پرکھے اور خود کو ہی ہمیشہ فاتح قرار دے دے، یہ انتہائی عجیب بات ہے۔ لیکن کسی بھی حاکمانہ سوچ کو ہمیشہ چیلنج ملتا ہے تاریخ میں، اور یہ چیلنج اس نئے طریقہ کار سے آیا کہ آخر ادب کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ اگر ہم پچھلی صدی کی طرف آئیں تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کی دو عظیم تحریکیں سامنے آتی ہیں۔ کلوز ریڈنگ یعنی قریبی مطالعہ، اور ڈسٹنٹ ریڈنگ یعنی ڈیٹا کا مطالعہ۔ پہلی جنگ عظیم کی شاعری اس قریبی مطالعے کی ایسی مثال پیش کرتی ہے جس نے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ کلوز ریڈنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تحریر کے ایک ایک لفظ، ایک ایک پاز کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا جائے۔ کتاب میں جنگ عظیم کے 3 شاعروں کی مثال دی گئی ہیں جنہوں نے ایک ہی جنگ کو اپنے ادب میں بالکل مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ ایک طرف انگریز شاعر روپرٹ بروک ہیں، ان کی شاعری میں لفظ بہت ترتیب میں ہیں، وہاں ایک رومانیت اور وطن پرستی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی غیر ملکی زمین پر مر بھی جاؤں تو مٹی کا وہ حصہ ہمیشہ کے لیے انگلینڈ کا ہو جائے گا۔ ان کی تحریر میں انگریزی شعور اور فخر بہت واضح ہے۔ اور اس ترتیب کے بالکل برعکس جب ہم جرمن شاعر آگسٹ اسٹرم کو پڑھتے ہیں تو وہاں کوئی خوبصورتی یا وطن پرستی نظر نہیں آتی، وہاں صرف چیخیں ہیں۔ اسٹرم کو سمجھ آ گیا تھا کہ جنگ کی اس عظیم تباہی کو پرانے اور روایتی لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے، اس لیے اس نے لفظوں کو ویسے ہی توڑ دیا جیسے بمباری سے عمارتیں ٹوٹ رہی تھیں۔
اس نے عجیب و غریب نئے لفظ تخلیق کیے، سنٹیکس اور گرامر کی دھجیاں اڑا دیں۔ جیسے اس کے الفاظ تھے جن کا مطلب تھا کہ دن تابوت بن رہے ہیں اور دنیا قبرستان بن رہی ہے، یہاں الفاظ خود تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسی تباہی کے منظر کو ویژول شکل میں فرینچ شاعر اپولینئر نے کالیگرام کے ذریعے پیش کیا۔ کیلی گرام، وہ جس میں لفظوں کی شکل بنائی جاتی ہے صفحے پر؟ ہاں، ان کی شاعری صفحے پر اس طرح چھاپی گئی جیسے کسی ٹوپ کے گولے کا دھماکہ ہوا ہو اور لفظ ہوا میں ہر طرف بکھر گئے ہوں۔ ان تینوں کا جب ہم قریبی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کسی تاریخ دان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہر قوم کے شاعر کی گرامر اور لفظوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاشرے نے جنگ کے صدمے کو کس طرح جذب کیا۔ یہ قریبی مطالعہ واقعی دیسی کی روح کو پڑھنے جیسا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج کل ایک نیا اور تھوڑا عجیب طریقہ سامنے آیا ہے جسے فرینکو موریٹی نے ڈسٹنٹ ریڈنگ کا نام دیا۔ اب ماہرین لفظوں کو پڑھنے کے بجائے کمپیوٹرز، ڈیٹا پوائنٹس اور گرافس کے ذریعے ہزاروں لاکھوں کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک اعتراض ہے۔ کیا اعتراض ہے؟ اگر ہم خلا سے کسی عظیم جنگل کا موازنہ کریں تو ہم خلا سے صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں وہاں درخت ہیں، بالکل۔ لیکن خلا سے ہم اس درخت کی چھاؤں، پتوں کی خوبصورتی یا وہاں کی زمین کی سرسراہٹ کو تو محسوس نہیں کر سکتے نا۔ یہ تو ہے۔ تو کیا ڈیٹا اور گرافس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم ادب کے اصل جذبات کو نہیں کھو دیں گے؟ خلا سے جنگل کو دیکھنے والی اس تشبیہ میں نا ایک اہم پہلو اور شامل کرنا ضروری ہے۔ خلا سے دیکھنے پر شاید درخت کے پتوں کی خوبصورتی نظر نہ آئے، لیکن وہاں سے ایک ایسی عظیم سچائی ضرور دکھائی دیتی ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر کبھی نہیں دیکھی جا سکتی۔ اچھا، جیسے کہ؟ مثال کے طور پر خلا سے یہ نظر آئے گا کہ وہ جنگل آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور صحرا بڑھ رہا ہے۔ ڈسٹنٹ ریڈنگ دراصل اسی میکرو لیول یا وسیع پیمانے کی سچائی کو سامنے لاتی ہے، یعنی اوور آل ٹرینڈز کو دیکھتی ہے۔ صرف چند عظیم کتابوں کا ہی قریبی مطالعہ کرتا رہے گا تو وہ ہزاروں ان کتابوں کے کردار کو بھول جائے گا جنہوں نے دنیا میں ادب کا پورا نظام بنایا۔ صحیح۔ کمپیوٹرز کی مدد سے پبلش ہونے کی تاریخ، ٹائٹلز کی لمبائی اور صدیوں کی تبدیلیوں کا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ناول کا آغاز برطانیہ میں کب ہوا اور پھر دریا کی طرح وہ فارم جاپان، اٹلی اور نائجیریا تک کب پہنچی۔ یہ ادب کا ایک سمجھیے یا سوشولوجیکل جائزہ ہے جو نظام کو سمجھنے کے لیے واقعی ضروری ہے۔ ایک طرف کمپیوٹرز کا وسیع پیمانہ ہے اور دوسری طرف انسانی ذہن کی گہرائی۔ تاریخ کے سب سے دردناک دور میں قریبی مطالعہ نے ایک نیا روپ دھارا، دوسری جنگ عظیم کا دور۔ جب پورا یورپ آگ کی لپیٹ میں تھا، تب کمپیریٹیو لٹریچر کا سنہرا دور ایک ایسی جگہ پر شروع ہوا جہاں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، جلا وطنی یا ایگزائل کا دور۔ ایک ایسی حالت جہاں عظیم ماہرین کے پاس نہ تو کوئی ڈیٹا تھا، نہ ہی وسیع لائبریرین تھیں۔ جلا وطنی اور ادب کا یہ تعلق 20th سینچری کی سب سے بے مثال تاریخ ہے۔ نازی جرمنی کے ظلم سے بچنے کے لیے ایرک اورباخ اور لیو سپٹزر جیسے یہودی ماہرین کو اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑا، اور انہوں نے اس شہر میں پناہ لی جو خود صدیوں سے مشرق اور مغرب کا چوراہا رہا ہے، یعنی استنبول۔ اورباخ نے اپنی عظیم ترین کتاب میمیسز اسی شہر میں لکھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ان کے پاس یورپ کی کوئی عظیم لائبریری یا کتابوں کا وسیع ذخیرہ نہیں تھا، اور یہی محدودیت ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ ایک ماہر کے لیے بغیر لائبریری کے مغربی ادب کی تاریخ لکھنا تو بالکل ناممکن سا لگتا ہے۔ اس طاقت کا راز کیا تھا؟ راز دراصل اس بات میں تھا کہ اگر اورباخ کے پاس وسیع لائبریریز ہوتیں تو وہ ایکیڈیمک عادت کے مطابق چھوٹی چھوٹی تفصیلات، ریفرنسز اور حوالوں میں الجھ کر رہ جاتے۔ حوالوں کی عدم موجودگی نے انہیں مجبور کیا کہ وہ صرف اپنی قوت حافظہ پر انحصار کریں۔ بالکل، انہوں نے کتابوں کی باریکیوں کے بجائے ان کی روح کا موازنہ شروع کیا۔ میمیسس کے پہلے ہی باب میں انہوں نے ہومر کی اوڈیسی کا موازنہ بائبل میں ابراہیم کے واقعے سے کیا۔ وہ قربانی والا واقعہ۔ ہاں، انہوں نے تحریر کے اندر جھانک کر بتایا کہ جب اوڈیسیس کی خادمہ اس کے زخم کو پہچانتی ہے تو ہومر کا انداز بیان بالکل روشن، واضح اور ہر چھوٹی تفصیل سے بھرا ہوتا ہے۔
اس میں حقیقت بالکل سطح پر تیر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب بائبل میں ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم ملتا ہے تو وہاں کی تحریر تاریک، اندھیری اور خاموش ہوتی ہے۔ وہاں جذبات اور کشمکش لفظوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور باک نے ان دو مختلف طرزوں کو سامنے رکھ کر مغربی ادب میں حقیقت نگاری کی بنیادوں کو واضح کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر، اپنی آرام دہ ثقافت سے دور ہو جاتا ہے، تبھی اسے حقیقت زیادہ وسیع پیمانے پر دکھائی دیتی ہے۔ اس کیفیت کو ٹرانسینڈنٹل ہوملیسنس بھی کہا گیا ہے۔ بھٹکنے کی اعلیٰ کیفیت۔ ہاں، جب انسان کسی ایک جگہ کا نہیں رہتا تو وہ پوری دنیا کو اپنے گھر کے آنگن کی طرح دیکھنے لگتا ہے۔ اسی بھٹکنے اور ثقافتوں کے ٹکراؤ نے آگے چل کر مابعد نو آبادیاتی دور یعنی پوسٹ کلونیلزم کی بنیاد رکھی۔ جب کلونیلی نظام ختم ہونے لگا تو دنیا بھر کی محکوم قوموں نے اسی ادب کو، جو کبھی انہیں کمتر ثابت کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اپنے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ اس لڑائی کی بہت زبردست مثالیں ہیں، جیسے مگیل دے سروانتس کے عظیم ناول ڈان کیحوٹے کی مثال۔ سروانتیز نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا تھا کہ اس کہانی کا اصل مصنف وہ نہیں بلکہ ایک عرب تاریخ دان سدے ہمیتے بننگیلی ہے۔ واقعی اس دور کے اسپین میں جب انکوزیشن چل رہی تھی اور یہودیوں اور مسلمانوں کو ملک بدر کیا جا رہا تھا، تب ایک عرب کا نام لینا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ اس وقت کی مغرور حکومت پر ایک انتہائی گہرا اور خطرناک طنز تھا۔ سروانتس فرضی عرب مصنف کی ڈھال بنا کر اسپین کے اپنے دبے ہوئے اور بھلائے گئے ملٹی کلچرل ماضی کو دوبارہ زندہ کر رہے تھے۔ کیا بات ہے! پھر اسی ناول کے کردار پر جارج لوئس بورگیس نے اپنی ایک مشہور کہانی پیئر مینارڈ لکھی، جس میں 20ویں صدی کا ایک فرینچ مصنف ورڈ فار ورڈ ایک ایک لفظ وہی لکھتا ہے جو سروانتس نے صدیوں پہلے لکھا تھا۔ لیکن بورجس ثابت کرتا ہے کہ جب وقت اور تاریخ بدل جاتے ہیں تو انہی الفاظ کا مطلب پوری طرح بدل جاتا ہے۔ کہانی وہی رہتی ہے، پر اسے پڑھنے کا ادبی اور سیاسی کانٹیکسٹ مکمل طور پر نیا ہو جاتا ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ کو بدلنے کی سب سے عظیم تحریک ایڈورڈ سعید کی کتاب اورینٹلزم سے آئی۔ سعید نے پورے مغربی ادب کا موازنہ کر کے یہ ثابت کیا کہ کس طرح مشرق کو جان بوجھ کر ہمیشہ ایگزوٹک، پر اسرار، جذباتی اور کمزور دکھایا گیا، تاکہ مغرب کی عقل مندی اور طاقت کا رعب قائم رہ سکے۔ بالکل اسی طرح افریقہ اور کیریبین سے نیگریٹیوڈ کی تحریک اٹھی، جس کی قیادت ایم اے سیسیر اور لیوپولڈ سینگھور جیسے مفکرین نے کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم مغرب جیسے بنیں گے، بلکہ انہوں نے مغربی ادب کے بنائے ہوئے تصورات کو توڑ کر اپنی سیاہی میل نسل، اپنے رنگ اور اپنی آئیڈینٹی کو فخر کا باعث بنایا۔ جب کولونائزرز نے کہا کہ تمہارا کوئی ادب نہیں، تو ان قوموں نے مغربی زبانوں اور اصولوں کو استعمال کر کے ایسی تحریریں لکھیں جن کی ہائبریڈیٹی یا دھوگلا پن ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ تو سب سے اہم نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب دو ثقافتیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو نئے خیالات جنم لیتے ہیں۔ جو اقلیتیں یا کالونیاں تھیں، انہوں نے صرف مغرب کو نقل نہیں کیا، بلکہ اسی کے ہتھیار کو استعمال کر کے اسے آئینہ دکھایا۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تقابلی ادب یا کمپیریٹیو لٹریچر کا مقصد صرف کتابوں کے انبار جمع کرنا نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے جسے ہم انفارمیشن اوورلوڈ کہتے ہیں، وہاں ہمارے ذہن آسانی سے کسی ایک سچائی یا ایک سنگل نیریٹو کے قیدی بن سکتے ہیں۔ سچائی ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہے۔ جب ہم دو الگ کہانیوں اور مختلف ثقافتوں کا موازنہ کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی حقیقت کو نئے زاویوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم کسی ایک قوم یا ایک زبان کے تصور میں قید نہ ہو جائیں۔ ادب کا یہ عالمی نظام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کا صرف ایک چہرہ یا ایک زبان نہیں ہے۔ جب ہم اپنے ثقافتی خول سے باہر نکل کر دوسری تحریروں کو پڑھتے ہیں تو ہماری سمجھ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ ہم یہ جان پاتے ہیں کہ دنیا میں رونے، ہنسنے، جنگ لڑنے اور محبت کرنے کے بہت سے مختلف طریقے ہیں جو سب اپنی اپنی جگہ مکمل اور عظیم ہیں۔ اس گہرے سفر کے آخر میں ایک ایسی بات چھوڑنا چاہتا ہوں جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دے۔
ضرور۔ آج کی تیزی سے عالمی ہوتی ہوئی اس دنیا میں جب ہم عالمی ادب پڑھتے ہیں تو اس کا بیشتر حصہ انگریزی یا کسی بڑی زبان میں ترجمہ شدہ ہوتا ہے۔ ہم سب کچھ ایک سٹینڈرڈ گلوبل فریم میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا اس عمل میں ہم اس ناقابل ترجمہ یا ان ٹرانسلیٹیبل احساس کو بالکل ہمیشہ کے لیے کھو رہے ہیں جو کسی ثقافت کی اصل پہچان اور اس کی روح ہوتا ہے؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ٹھہر بات کر ہے نا سوچنے کہ کی ایک ضرورت ہے۔ کتاب کا سرورق اور پس ورق، مطلب محض گتے کے یہ دو ٹکڑے، کیا یہ اپنے اندر پچھلے 200 سال کی ثقافتی جنگوں اور دنیا کو دیکھنے کے بدلتے ہوئے زاویوں کی پوری تاریخ سمیٹ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اور سچ کہو تو یہی آج کے ہمارے اس تفصیلی جائزے کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم کتاب کے صفحات پلٹے بغیر صرف اس کے سرورق اور پس ورق پر جو اشاعتی معلومات ہیں ان سے تقابلی ادب یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ہم نے انسانوں نے کہانیوں کو پرکھنے کے محدود رویوں سے نکل کر ایک بہت ہی وسیع عالمی نقطۂ نظر اپنایا۔ اور اس سب کے لیے ہمارا آج کا ذریعہ ہے سوزن بیسنٹ کی 1993 میں شائع ہونے والی مشہور کتاب کمپیریٹیو لٹریچر اے کریٹیکل انٹروڈکشن۔ بلیک ویب پبلشرز والی ہے نا؟ ہاں بالکل وہی۔ میں تو یہ سوچ کر ہی بہت پرجوش ہوں کہ صرف ایک بیرونی خول ہمیں ایک پورے تعلیمی اور ثقافتی انقلاب کی کہانی کیسے سنا سکتا ہے۔ بذات خود ایک تاریخی دستاویز کا کام کر رہا ہے۔ تقابلی ادب کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے دو مختلف زبانوں کی کتابیں ساتھ رکھیں اور پڑھ لیں، صحیح، بلکہ یہ طاقت کی، شناخت کی اور اس کشمکش کی کہانی ہے کہ کس کی آواز کو سنا جائے گا اور کسے خاموش کر دیا جائے گا۔ پس ورق پر جو معلومات ہیں وہ واضح طور پر اس کی جڑیں 19ویں صدی سے جوڑتی ہیں، اور یہ وقت کا کوئی اتفاقی انتخاب نہیں تھا۔ اچھا 19ویں صدی میں ایسا کیا خاص ہو رہا تھا؟ یہ وہ دور تھا جب یورپ اور دنیا کے باقی حصوں میں نئی قومی ثقافتیں، جنہیں ہم نیشنل کلچرز کہتے ہیں، وہ ابھر رہی تھیں۔ تو اگر ہم اس کی تہ میں جائیں، اسے تھوڑا اور کھول کر دیکھیں، تو کیا یہ ویسا نہیں ہے جیسے کوئی نیا ملک جب دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے تو وہ دنیا کو اپنی کہانیاں سناتا ہے تاکہ وہ اپنی ایک الگ شناخت بنا سکے؟ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ بالکل درست تجزیہ ہے۔ پرانی سلطنتوں کے دور میں انفرادی قومی شناخت کی اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تھی، لیکن جب جدید قومی ریاستیں بننا شروع ہوئیں تو انہیں ثابت کرنا تھا کہ ان کی ایک الگ اور مستند تاریخ ہے۔ انہیں اپنا ایک شناختی کارڈ دکھانا تھا۔ بالکل، اور وہ شناختی کارڈ ان کا ادب تھا۔ انہوں نے اپنے ادب کا تقابل دوسری قوموں سے کرنا شروع کیا تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ وہ بھی مہذب ہیں۔ لیکن کتاب کا پس ورق ایک اور دلچسپ موڑ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کتاب 1990 کی دہائی میں لکھی گئی۔ صحیح، 1993 میں۔ ہاں، اور پس ورق بتاتا ہے کہ اس دہائی میں تقابلی ادب کا ایک نیا بہت وسیع پھیلاؤ دنیا بھر میں دوبارہ سے شروع ہو چکا تھا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب سوویت یونین ٹوٹ رہا تھا، سر جنگ ختم ہو رہی تھی، نئی قومیں پھر سے ابھر رہی تھیں۔ ارے واہ، ایک بار پھر دنیا کا نقشہ بدل رہا تھا اور ثقافتی شناخت کے سوالات دوبارہ سر اٹھا رہے تھے۔ بالکل۔ لیکن 90 کی دہائی کا یہ ابھار مجھے لگتا ہے 19ویں صدی سے تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ اس بار یہ محض نئے ملک بننے کا عمل نہیں تھا، بلکہ ایک بہت پرانے تسلط کے خلاف بغاوت تھی۔ پس ورق پر ایک لفظ کا خاص ذکر ہے، یورپ مرکوز یا یورو سینٹرک سوچ۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ لیکن یہاں معاملہ سچ میں بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے، اگر ادب پوری دنیا کے انسانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے تو پھر صرف یورپ کے عدسے سے پوری دنیا کا ادب دیکھنا تو ناانصافی ہے۔ کیا سوزن کی کتاب اسی تسلط کو توڑنے کی بات کر رہی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور میں بتاتا ہوں کہ اس یورو سینٹرک سوچ کا اصل مسئلہ کیا تھا۔ یہ محض ایک جغرافیائی مسئلہ نہیں تھا کہ وہ صرف یورپ کو پسند کرتے تھے۔ اس کی جڑیں باقاعدہ نو آبادیاتی نظام یعنی کولونیلزم میں تھیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جس خطے کے پاس سیاسی اور معاشی طاقت تھی اسی نے یہ طے کرنے کا اختیار بھی اپنے پاس رکھا کہ ادب کا اعلیٰ معیار کیا ہوگا۔ جب ہم یورو سینٹرک اپروچ کی بات کرتے ہیں تو تقابلی مطالعہ صرف برطانوی، فرانسیسی، جرمن یا اطالوی ادب کے درمیان گھومتا تھا۔
افو، مطلب باقی دنیا کا تو جیسے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ بالکل، افریقہ، ایشیا یا لاطینی امریکہ کی تخلیقات کو عالمی ادب کے برابر کھڑا کرنے کے بجائے انہیں اکثر لوک ورثہ یا علم بشریات کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ ہاں، اس کی تو ہم اپنے ہاں برِ صغیر کے نوآبادیاتی دور میں بہت واضح مثال دیکھتے ہیں۔ جب انگریزوں نے اپنا تعلیمی نظام مسلط کیا تو ہمارے مقامی ادب کو پرکھنے کے لیے جو پیمانے لائے گئے وہ خالص یورپین تھے۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ مطلب میر اور غالب کی شاعری ہو یا ہماری داستانوں کی روایت، انہیں زبردستی شیکسپیئر اور وکٹورین ادب کے سانچوں میں فٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اگر وہ فٹ نہیں ہوتے تھے تو کہہ دیا جاتا تھا کہ یہ کمتر ادب ہے۔ یہ تو تہذیبی بالادستی قائم کرنے کا طریقہ تھا نا۔ ہاں، اور یہ ایک انتہائی موضوع مسام ہے کہ کیسے ایک طاقتور ثقافت دوسری ثقافت کی جمالیات کو یکسر مسترد کر دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کتاب ایک بہت بڑی تبدیلی، ایک بریک تھرو کی نشاندہی کرتی ہے۔ مطلب یہ یورپ مرکوز خول آخر ٹوٹی گیا۔ ہاں، پس ورق کا متن واضح کرتا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں، یعنی 1970 سے لے کے 90 کی دہائی تک، یہ پرانا خول بالآخر ٹوٹا۔ لیکن یہ خود بخود نہیں ٹوٹا، اس کے پیچھے ایک پورا فکری انقلاب تھا، جسے تنقیدی نظریات یا کرٹیکل تھیوری کی لہر کہا جاتا ہے نا۔ بالکل درست۔ اس لہر نے ادب کو پڑھنے اور سمجھنے کے بنیادی اوزار ہی بدل کر رکھ دیے۔ کتاب کے پچھلے حصے پر صنفی تنقید، مطالعہ پذیرائی یعنی ریسیپشن اسٹڈیز، ترجمے کے مطالعے اور ساخت شکنی یا ڈی کنسٹرکشن کا ذکر ہے۔ اور مستشرقیت یعنی اورینٹلزم کا بھی، اتنی ساری بھاری بھرکم اصطلاحات۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ تمام نئے نظریات مختلف رنگوں کے چشموں کی طرح ہیں۔ ارے واہ، چشموں کی مثال، یہ بہت زبردست ہے نا؟ مطلب جب آپ صنف یا ترجمے کا چشمہ پہن کر کوئی پرانی کتاب دوبارہ پڑھتے ہیں تو آپ کو کہانی میں وہ کچھ نظر آتا ہے جو پہلے کبھی دکھائی ہی نہیں دیا تھا۔ 100% درست۔ اور میں اگر اس میں تھوڑی اور گہرائی میں جاؤں تو ان نظریات کا تقابلی ادب پر اثر واقعی بہت گہرا تھا۔ مثال کے طور پر آپ ریسیپشن سٹڈیز کو ہی لے لیں۔ ہاں، مطالعہ پذیرائی۔ جی، اس نے تو ادب کو پرکھنے کا پورا مرکز ہی مصنف سے ہٹا دیا۔ مصنف سے ہٹا دیا، ہاں، تو پھر مرکز کیا بنا؟ قاری۔ اس نے مرکز قاری پر منتقل کر دیا۔ اس نظریے کے تحت یہ سوال غیر متعلقہ ہو جاتا ہے کہ مصنف نے کیا سوچ کر لکھا تھا۔ اصل اور اہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والا، ایک خاص ثقافت کا شخص، اس تحریر سے کیا معنی اخذ کر رہا ہے۔ مطلب معنی کسی متن کے اندر قید نہیں ہوتے۔ بالکل، ایک ہی تحریر اگر 19ویں صدی کا کوئی برطانوی افسر پڑھے گا تو مطلب کچھ اور ہوگا، اور اگر آج کا کوئی ایشیائی طالب علم پڑھے گا تو وہ اس میں سے نوآبادیاتی جبر کے پہلو نکال لے گا۔ یہ تو واقعی انقلابی سوچ ہے۔ اور اگر اورینٹلزم کو دیکھیں، ایڈورڈ سعید کا نظریہ، اس نے تو واضح کر دیا نا کہ مغربی ادب نے کس طرح مشرق کو ایک پر اسرار اور پسماندہ خطے کے طور پر پیش کیا۔ ہاں، اور یہ کوئی ناواقفیت نہیں تھی، یہ مشرق پر حکومت کرنے کے جواز کو منطقی ثابت کرنے کا طریقہ تھا۔ جب تقابلی ادب نے اورینٹلزم کے چشمے سے پرانی کتابوں کو پڑھا تو سارے یورپی تعصبات کھل کر سامنے آ گئے۔ اور پھر ساخت شکنی یعنی ڈی کنسٹرکشن، یہ تو ایسا ہے جیسے کسی عمارت کی صرف اینٹیں نہیں گننا، بلکہ یہ دیکھنا کہ بنیاد میں کون سی اینٹ دانشتہ طور پر ٹیڑھی رکھی گئی ہے نا؟ ہاں بالکل، یہ متن کے اندر کے تضادات کو بے نقاب کرنے کا عمل ہے۔ اور صنفی بنیادوں پر تنقید نے بھی تو یہی کیا نا۔ اس نے تحریروں کے خاموشیوں کو پڑھنا سکھایا کہ کیسے صدیوں تک مردانہ بالادستی والے ادب میں خواتین کی آوازوں کو دبایا گیا۔ صحیح، اور یہ سارے نظریات مل کر دراصل ایک ہی ہدف کو نشانہ بنا رہے تھے، حتمی سچائی کے دعوے کو۔ اور اسی تناظر میں تو ترجمہ نگاری یعنی ٹرانسلیشن سٹڈیز کی اہمیت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، کیونکہ طویل عرصے تک تو ترجمے کو بس ایک میکینکی عمل سمجھا جاتا تھا کہ الفاظ ادھر سے ادھر کر دیے، لیکن نئے نظریات نے ثابت کیا کہ ترجمہ بذات خود ایک سیاسی عمل ہے۔ سیاسی عمل؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ایک طاقتور زبان کسی کمزور زبان کے ادب کا ترجمہ کرتی ہے تو اکثر وہ
مقامی محاوروں کو اپنے سانچے میں زبردستی فٹ کر کے اس کی اصل روح کو مسخ کر دیتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، اور ترجمے کے اس اذیت ناک عمل کا ذکر ہمیں سیدھا اس کتاب کی مصنفہ کی طرف لے جاتا ہے، سوسن باسنٹ۔ پس ورق پر ان کا جو تعارف ہے وہ محض کوئی روایتی ایکیڈیمک پروفائل نہیں ہے۔ جی، وہ یونیورسٹی آف وارک میں تقابلی ادب کی پروفیسر تو ہیں ہی۔ ہاں، اور سینٹر فار برٹش اینڈ کمپیریٹو کلچرل اسٹڈیز کی سربراہ بھی ہیں۔ لیکن تعارف کی سب سے اہم لائن یہ ہے کہ وہ خود شاعری کرتی ہیں اور ایک باقاعدہ عملی مترجم یا پریکٹسنگ ٹرانسلیٹر ہے۔ بالکل، اور یہ نکتہ اس پورے جائزے کی جان ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا ماہر جو خود ترجمے کی مشقت سے گزرتا ہو، اس کا ادب کو پرکھنے کا انداز ان لوگوں سے بالکل مختلف نہیں ہوگا جو صرف بند کمروں میں بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں؟ بہت مختلف ہوگا۔ میں تو کہوں گی کہ ایک عملی مترجم ہونا ہی ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک عملی مترجم کا تجربہ اسے زبانوں کے درمیان جو طاقت کا عدم توازن ہوتا ہے نا، اس کا براہ راست مشاہدہ کرواتا ہے۔ ہاں، مطلب انہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا لفظ دوسری زبان میں جاتے ہوئے اپنا دم توڑ دے گا۔ بالکل، جب سوسن ترجمہ کرتی ہیں تو وہ محسوس کرتی ہیں کہ کہاں ایک ثقافت دوسری ثقافت پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا مترجم ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ کتاب محض خشک نظریات نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ثقافتوں کے ٹکرانے کا زندہ عمل ہے۔ اور اس متحرک عمل کی سب سے شاندار اور بصری عکاسی تو اس کتاب کے سرورق پر موجود ہے۔ ہاں، لالکچ پینٹنگ۔ بالکل، اشاعتی ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ 1924 کی فرنینڈ لیجر کی مشہور آئل پینٹنگ ہے۔ لا لیکچر یعنی پڑھنا، یہ پیرس کے سینٹر جارجس پومپیڈیرو میں رکھی گئی ہے، اور اگر اس پینٹنگ کو دیکھیں تو یہ کوئی عام تصویر نہیں ہے جس میں انسان سکون سے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہو۔ ہاں، لیجر کا انداز کیوبسٹ تھا۔ جی، اس پینٹنگ میں اشکال جیومیٹری کی طرح کٹی ہوئی ہیں، ٹوٹی ہوئی ہیں، اور پھر مشین کے پرزوں کی طرح آپس میں جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اور کیوبزم کے اس میکینزم کا تقابلی ادب کے ساتھ تو براہ راست تعلق ہے۔ کیوبزم کا سب سے بنیادی اصول یہی ہے نا کہ وہ حقیقت کو صرف ایک زاویے سے دیکھنے کو مسترد کرتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک کیوبسٹ پینٹر تو ایک ہی وقت میں سامنے، سائیڈ اور پچھلے حصے کو ایک ہی کینوس پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر گہرائی سے دیکھیں تو جدید تقابلی ادب کا بھی تو یہی کام ہے۔ وہ انسانی تجربے کو محض ایک زاویے سے دیکھنے کے بجائے دنیا بھر کے مختلف ادبی زاویوں کو ایک ساتھ رکھ کر ایک کثیر الجہتی تصویر بناتا ہے۔ ارے واہ، یہ ربط واقعی کمال کا ہے۔ مطلب پینٹنگ بذات خود یہ پیغام دے رہی ہے کہ پڑھنا اور خاص طور پر تقابلی مطالعہ کرنا کوئی سیدھا سادہ عمل نہیں ہے۔ ہم بنی بنائی ساختوں کو توڑتے ہیں اور پھر انہیں ایک نئی تفہیم کے ساتھ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ بالکل، سرورق کی یہ کیوبسٹ پینٹنگ، مصنفہ کا بطور عملی مترجم تجربہ اور پس ورق پر درج نئے نظریات، یہ سب مل کر ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ ادب کو سمجھنے کے لیے پرانے متعصب دائروں کو توڑنا کتنا ضروری تھا۔ تو اس تفصیلی جائزے کے افتتام پر اگر ہم پورے منظرنامے کو سمیٹیں، آج ہم نے محض ایک کتاب کے بیرونی غلاف سے یہ سیکھا کہ انسانی شعور اور کہانیوں کو پرکھنے کا عمل کیسے بدلا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یورپ مرکوز تسلط نے عظیم ادب کو حاشیے پر دھکیل رکھا تھا، اور پھر نئی تنقیدی اوزاروں نے ان دیواروں کو گرا دیا۔ اور یہ سب ہمیں سکھاتا ہے کہ تقابلی مطالعہ دراصل تنوع کو قبول کرنے کا دوسرا نام ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن اس تمام تاریخی اور نظریاتی سفر کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک بہت بنیادی اور فکر انگیز سوال ہمارے مستقبل کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، کتاب کے پس ورق سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ 19ویں صدی اور پھر 1990 کی دہائی میں تقابلی ادب کا پھیلاؤ نئی قومی ثقافتوں کے ابھرنے سے براہ راست جڑا ہوا تھا۔ قومیں اپنی شناخت کو دوسروں کے مقابلے میں جانچ رہی تھیں۔ ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔ لیکن آج جب انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے جغرافیائی سرحدوں اور فاصلوں کو تقریباً ختم ہی کر دیا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مستقبل میں ادب کا تقابل یوں ہی قوموں کی بنیاد پر برقرار رہ سکے گا، یا ہم تیزی سے ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پوری دنیا کا ادب آپس میں گھل مل کر ایک ہی عالمی ثقافت میں اس حد تک ضم ہو جائے گا کہ تقابلی ادب کا تصور ہی اپنی موجودہ شکل میں یقین کرنے والی ہے کہ کسی نے 16ویں صدی کی یعنی 16th سینچری کی ایک مزاحیہ کتاب
پڑھی ہو اور اسے پڑھ کر سیدھا ایڈلف ہٹلر کی نفسیات کا راز فاش کر دیا ہو۔ سننے میں تو یہ کسی فلم کی کہانی لگتی ہے۔ بالکل۔ یا پھر سوچیں کہ ایک چینی ٹائپ رائٹر کی ایجاد دراصل مغربی سامراجیت یعنی ویسٹرن امپیریلزم کے خلاف ایک انتہائی طاقتور ہتھیار بن گئی ہو۔ ہاں، یہ بھی ایک واقعی حیران کر دینے والا واقعہ ہے نا؟ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ٹھیک ایسے ہی حیران کن حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا موضوع ڈیوڈ ڈیمروچ کی مشہور کتاب کمپیئرنگ دی لٹریچرز، لٹریری اسٹڈیز ان اے گلوبل ایج ہے۔ صحیح۔ اور یہاں سننے والوں کے لیے ایک چیز پہلے ہی واضح کر دوں، یہ مطالعہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ کمپیریٹیو لٹریچر یا تقابلی ادب کب اور کیسے شروع ہوا۔ بالکل نہیں۔ یہ اصل میں اس بارے میں ہے کہ جب عالمی جنگیں ہوتی ہیں، انقلاب آتے ہیں یا لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یعنی جلاوطنی کا دور۔ ہاں، تو اس وقت کتابیں اور زبان انسانی بقا کا، سروائیول کا آخری راستہ کیسے بنتی ہیں، یہ ہمارا آج کا اصل مشن ہے۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اور تھوڑا پیچیدہ موضوع ہے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ادب کا مطالعہ فرصت کے اوقات کا مشغلہ ہے۔ ہاں، جیسے کسی پرسکون لائبریری میں بیٹھ کر شاعری پڑھنا۔ ہاں بالکل، وہی نا۔ لیکن ڈیمروچ کی کتاب اس خوش فہمی کو پوری طرح توڑ دیتی ہے۔ صحیح۔ جب ہم مختلف ممالک کی کتابوں اور زبانوں کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو اصل میں ہم صرف کہانیاں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم ان تاریخی اثرات، معاشرتی نفسیات، خوف اور ان تحریکوں کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدلا۔ واو۔ ہاں، یہ سفر اشخاص کی جلاوطنی، بیرونی حملوں اور آمیریت کے سامنے زبان کی ڈھال بننے کی کہانی ہے۔ زبردست۔ تو اس کہانی کی جڑیں لیٹ 18 اور ارلی 19 سینچری میں ملتی ہیں۔ بالکل، وہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کو پہلی بار صرف ایک فن نہیں بلکہ ایک معاشرتی حقیقت سمجھا جانے لگا، اور اس بنیاد کو رکھنے والی دو شخصیات وہ ایک دوسرے سے اتنی مختلف تھیں کہ ان کا ایک ہی نتیجے پر پہنچنا اپنے آپ میں ایک معجزہ لگتا ہے۔ ہاں، دونوں کا بیک گراؤنڈ بالکل الگ تھا۔ ایگزیکٹلی۔ پہلی شخصیت ہے میڈم دے اسٹیل، ایک انتہائی امیر با اثر خاتون جو پیرس کے اعلیٰ ترین طبقے میں اٹھتی بیٹھتی تھی۔ صحیح۔ ان کو اپنا ایک لٹریری سلون تھا جہاں بڑے بڑے مفکر جمع ہوتے تھے، لیکن پھر نیپولین بوناپارٹ نے انہیں جلاوطن کر دیا۔ ہاں، اور انہیں کوپٹ کے ایک محل میں قید کر دیا گیا تھا۔ صحیح۔ اور اس جلاوطنی کے دوران انہوں نے اپنی کتاب دے لا لٹریچر لکھی۔ وہاں انہوں نے ناول کو جدید دور کی ایک ایسی آواز کہا جو خواتین کے جذبات کی نمائندگی کرتی ہے۔ دیکھیں، میڈم دی اسٹائل کی جلاوطنی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ نپولین بخوبی جانتا تھا کہ افکار کی طاقت کسی بھی فوج سے بڑی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس نے ان کے سالوں کو اس لیے بین کیا کیونکہ وہاں آزاد خیالی پروان چڑھ رہی تھی۔ اب دی اسٹائل کے پاس ہتھیار تو تھے نہیں، تو انہوں نے ادب کا سہارا لیا۔ بالکل، انہوں نے ادب کا سہارا لیا، اور انہوں نے خاص طور پر ناول کے صنف کو اس لیے چنا کیونکہ قدیم ادب یا جو ایپک پوئٹری ہوتی ہے نا، ہاں، اس میں عورتوں کی اندرونی کشمکش، ان کی نفسیات اور ان کے خیالات کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ صحیح، وہ زیادہ مردوں کی بہادری کے قصے ہوتے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ ناول ایک ایسی نئی ٹیکنالوجی تھی جہاں خواتین کی آواز اور ان کے شعور کو قلم بند کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ادب اور آزادی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے۔ اور پھر انہی کے دور میں ان کے بالکل برعکس ایک اور کردار ابھرتا ہے، جوہان گاٹفریڈ ہرڈر۔ اچھا، ہرڈر کا کیس بہت انٹرسٹنگ ہے نا؟ دی اسٹائل کی طرح ان کے پاس کوئی محل یا سالون نہیں تھا۔ یہ ایک عام سے پادری اور استاد کے بیٹے تھے۔ ہاں، ایک عام سے بیک گراؤنڈ سے۔ صحیح۔ اور ہرڈر نے فوکس لیڈر یعنی عوامی اور دیہاتی شاعری پر زور دیا۔ انہوں نے ایک بہت عجیب اور گہری بات کہی کہ زبان ہماری سوچ کو تشکیل دیتی ہے، اور زبان کو انہوں نے ایک چھوٹا سا عضو یا ہیومن لمب کہا۔ لمب، ہاں۔ اس دور میں جب ہر پڑھا لکھا انسان فرینچ ادب کی اندھی تقلید کر رہا تھا، ہرڈر نے اس کی مخالفت کی
اور شیکسپیئر کو مثال بنایا۔ صحیح۔ اب اگر میں اس کی ایک آسان مثال لوں تو میڈم ڈی اسٹائل آج کے دور کی کوئی ایسی بڑی پولیٹیکل انفلوئنسر لگتی ہیں جسے کسی ڈکٹیٹر نے سوشل میڈیا سے مکمل بین کر کے ہاؤس اریسٹ پر رکھا ہو۔ ہاں، یہ بہت اچھی مثال ہے۔ ہے نا؟ جبکہ ہرڈر بالکل ایک گراس روٹس ایکٹیوسٹ کی طرح لگتے ہیں جو دیہاتوں میں جا کر لوک گیت جمع کر رہا ہو۔ بالکل، ایک محل میں قید امیر خاتون اور ایک دیہات کا پادری۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ دونوں اس بات پر متفق کیسے ہو گئے کہ ادب ہی آزادی کا راستہ ہے؟ یہاں اصل میکانزم کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیں، دونوں کے اپروچز ضرور مختلف تھے، لیکن دونوں کا دشمن ایک ہی تھا، آماریت اور امپیریلزم یعنی سامراجیت۔ دی اسٹائل نیپولین کی آماریت سے لڑ رہی تھیں جبکہ ہرڈر فرینچ لینگویج کی ثقافتی آماریت سے لڑ رہے تھے۔ اچھا، کلچرل ڈومیننس جو تھی۔ ہاں، ہرڈر کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ زبان ایک لمب کی طرح ہے، وہ اصل میں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کسی کی زبان کاٹ دیں یا اسے دوسری زبان بولنے پر مجبور کریں تو آپ اس کی سوچ کو اپاہج کر دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، پیرالائز کر دیتے ہیں۔ ہرڈر کا ماننا تھا کہ جب جرمنز فرینچ بولنے اور لکھنے کی ناکالی کرتے ہیں تو وہ اپنی روح کو مار رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے مٹی سے جڑی آوازوں کو، دیہاتی شاعری کو اعلیٰ ادب کا درجہ دیا۔ دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، زبان اور ادب کے ذریعے لوگوں کو ان کی شناخت اور آزادی واپس دلانا۔ اچھا، تو یہاں سے تقابلی ادب نے ایک انقلابی شکل اختیار کر لی، لیکن جب یہ انفرادی بغاوتیں ایک باقاعدہ تعلیمی ڈسپلن یا یونیورسٹی کے اداروں کا حصہ بنتی ہیں تو معاملہ بالکل بدل جاتا ہے۔ بالکل، اداروں میں آ کر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ بات ہے 1877 کی، جب ٹرانسلوینیا کے ایک اسکالر ہیوگو میلزل نے پہلا کمپیریٹیو لٹریچر کا رسالہ نکالا، جس کا نام تھا ایکٹا کمپیریشونس لٹرارم یونیورسارم۔ ہاں، لمبا سا نام ہے۔ تو میلزل کا مشن بڑے ممالک کی اجارہ داری کو ختم کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے اس رسالے میں 10 سے 12 زبانوں کو آفیشل جگہ دی۔ اچھا، یہاں تک کہ آئس لینڈک اور پولش جیسی زبانوں کو بھی شامل کیا، اور انہوں نے ایک ایسی مثال دی جو ان کے وقت سے کافی آگے کی لگتی ہے۔ کون سی مثال؟ انہوں نے چھوٹی زبانوں کے مٹ جانے کو بالکل کسی جانور کی نسل، مثلاً پہاڑی بکرے یا یورپین بائسن کے معدوم ہو جانے سے تشبیہ دی۔ یعنی ایکسٹنکٹ ہو جانے سے؟ ایگزیکٹلی، یہ پہلی بار تھا کہ زبان کو بچانے کے لیے ایک ایکولوجیکل کانسیپٹ سامنے آیا۔ یہ واقعی اس دور کے حساب سے بہت ایڈوانس سوچ تھی۔ صحیح، لیکن یہاں میرا ایک بڑا واضح سوال ہے، 12 زبانوں میں ایک ساتھ ایک رسالہ نکالنا، یہ تو مجھے آج کے دور کے کسی ایسے واٹس ایپ گروپ کی طرح لگتا ہے جہاں 12 لوگ الگ الگ زبانوں میں وائس نوٹس بھیج رہے ہوں۔ ہاں، اور کسی کو کسی کی سمجھ نہ آ رہی ہو۔ بالکل، نتیجہ کیا ہوگا؟ شور، اور آخر میں ہوگا یہ کہ جو شخص سب سے اونچی آواز میں بولے گا یا جو زبان سب سے زیادہ لوگ سمجھتے ہوں گے وہ باقی سب کو دبا دے گی۔ صحیح بات ہے۔ تو کیا یہ 12 زبانوں والا خواب ایک ناممکن اور بے تکا یوٹوپیا نہیں تھا؟ یہ واٹس ایپ گروپ والی مثال بالکل سٹیک ہے، کیونکہ حقیقت میں اس رسالے کے ساتھ وہی ہوا جو آپ کہہ رہی ہیں۔ واقعی؟ ہاں، میلسل کا تجربہ پریکٹیکل لیول پر بری طرح ناکام ہو گیا۔ چند سالوں بعد ہی اس رسالے میں چھپنے والے زیادہ تر آرٹیکلز یا تو جرمن میں ہوتے تھے یا ہنگیرین میں۔ اچھا، باقی زبانیں غائب ہو گئیں؟ کیونکہ باقی زبانوں کو پڑھنے اور سمجھنے والے اسکالرز ہی موجود نہیں تھے۔ جب ہر کسی کو اپنی زبان بولنے کی آزادی دی گئی تو اس کا نتیجہ ایکوالٹی نہیں نکلا۔ تو کیا نکلا؟ پاور ڈائنامکس کا ابھرنا۔ جو بڑی زبان تھی اس نے ڈومینیٹ کر لیا۔ اور اس اوٹوپیا کو آخری ڈھچکا تب لگا جب برلن میں میکس کوش نے اپنا رسالہ شروع کیا۔ اور وہ کیسا تھا؟ وہ بالکل جرمن سینٹرک تھا۔ کوش نے اس واٹس ایپ گروپ میں آ کے اعلان کر دیا کہ اب یہاں صرف جرمن بولی جائے گی۔ واو، اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشنز یا اداروں میں جب آپ ایکوالٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پاور سٹرکچرز پھر بھی اپنا راستہ نکال لیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی بات کو آئرلینڈ کے ہچسن مکالے پوزنیٹ نے پہچانا۔ اچھا، انہوں نے پہلی بار انگلش میں کمپیریٹیو لٹریچر کی ٹرم استعمال کی۔ پوزنیٹ نے ایک بہت چبھنے والی بات کہی کیا بات کہی؟ کہ یہ جو کاسموپولیٹنزم یعنی عالمیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے نا، یہ دراصل بڑی طاقتوں کے امپیریلزم کا یہ ایک روپ ہے۔
یہ تو کافی سخت تنقید ہے۔ ہاں، کیونکہ پوسنٹ آئیلینڈ سے تھے جہاں برٹش کلونیلزم نے ان کی ثقافت کو دبانے کی پوری کوشش کی تھی، اس لیے وہ اس میکانزم کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ صحیح۔ جب لنڈن یا پیرس جیسی بڑی طاقتیں کہتی ہیں کہ ہم سب عالمی شہری ہیں، ہمیں ورلڈ لٹریچر پڑھنا چاہیے، تو اصل میں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری زبان پڑھو۔ ایگزیکٹلی ان کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہاری چھوٹی زبانوں کا ادب معیار کے مطابق نہیں ہے، اس لیے تمہیں ہمارے ادب کو عالمی مان کر پڑھنا پڑے گا۔ پوسنٹ نے واضح کیا کہ کاسموپولیٹنزم کے نام پر مقامی ثقافتوں کو معدوم کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت ڈیپ پوائنٹ ہے، اور جب یورپ کے اندر یہ ادبی اور ثقافتی کشمکش چل رہی تھی تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے سمندر پار کیے۔ صحیح۔ یہاں سے ہمارا سفر مشرق اور مغرب کے ملاپ کی طرف جاتا ہے، جہاں چین کے مفکرین نے ادب کو بچانے کے لیے ایک بالکل نیا راستہ اختیار کیا۔ ہاں، ہوشے کی کہانی یہاں آتی ہے۔ بالکل، ہوشے یہ ایک چینی طالب علم تھے جو امریکہ کی کارنیل اور کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھنے آئے۔ یہاں انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر چینی ادب میں ورنیکولر ریولوشن یعنی عوامی زبان کے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ صحیح۔ ہوشے نے جب یورپ میں دانتے اور چوسر کو پڑھا تو انہوں نے سوچا کہ جس طرح دانتے نے لیٹن چھوڑ کر عام عوام کی زبان یعنی اٹالین میں لکھا، ہاں، بالکل ویسے ہی کلاسیکل چائنیز کی جگہ عام بول چال کی چینی زبان میں ادب تخلیق ہونا چاہیے۔ ان کا فلسفہ کیا تھا بھلا؟ ان کا فلسفہ تھا کہ الفاظ پرانے یا نئے نہیں ہوتے، زندہ یا مردہ ہوتے ہیں۔ لیکن اب ویٹ ایک سیکنڈ۔ کیا ہوا؟ ہاں، شوشی اپنے ہی ملک کے ادب کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈانٹے جیسے ویسٹرن ماڈلز کا استعمال کر رہے تھے۔ ہاں، تو کیا یہ ایک طرح سے مغربی سامراجیت کو خود اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر لانے والی بات نہیں تھی؟ اچھا، دیکھنے میں تو یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ہوشی کی سوچ کا میکانزم تھوڑا مختلف تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، کلاسیکل چائنیز ایک انتہائی مشکل اور محسوس زبان تھی جو صرف اعلیٰ طبقے اور ایلیٹ کلاسز تک محدود تھی۔ عام کسان یا مزدور اس زبان میں نہ سوچ سکتا تھا نہ لکھ سکتا تھا۔ اچھا، جب ہوشی نے ڈانٹے کو پڑھا تو انہوں نے ویسٹرن کلچر کی اندھی تقلید نہیں کی، انہوں نے صرف اس ٹیکنیک کو اپنایا جو ڈانٹے نے لیٹن کے خلاف استعمال کی تھی۔ یعنی وہ اسے ایز اے ٹول یوز کر رہے تھے۔ بالکل۔ ورنیکولر ریولوشن دراصل چینی عوام کو ان کی اپنی آواز دینے کا انقلاب تھا۔ کوشش کا مقصد کلاسیکل لینگویج کی آمیریت کو توڑ کر عام آدمی کو ادب اور سوچ کے دائرے میں لانا تھا۔ صحیح۔ یہ مغرب کے ذریعے مشرق کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ مغربی اوزار کو استعمال کر کے مشرقی ذہن کو آزاد کرنا تھا۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ اینگل ہے، اور یہی ٹولز اور اوزار والی بات مجھے دوسرے عظیم چینی مفکر لن یوٹانگ کی طرف لے آتی ہے۔ ہاں، لن یوٹانگ۔ ان کی زندگی کسی ایپک فلم کی طرح ہے۔ کرسچن اور کنفیوشن ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، اور انہوں نے صرف کتابیں نہیں لکھیں بلکہ پہلا کارگر اور فنکشنل شینی ٹائپ رائٹر بھی ایجاد کیا۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ بالکل، ایک ایسی ایجاد جس نے امریکن ملٹری کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اور لن یوٹانگ نے ورلڈ وار 2 کے دوران ایک کتاب لکھی، بٹوین ٹیئرز اینڈ لافٹر، ہاں، جس میں انہوں نے امریکہ اور برطانیہ کے لیڈرز یعنی روزویلٹ اور چرچل کی سخت ترین تنقید کی۔ انہوں نے انہیں نشانہ بنایا کہ یہ بڑی طاقتیں آزادی کے نام پر جنگ لڑ تو رہی ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد اپنا امپیریل کنٹرول برقرار رکھنا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس پولیٹیکل سوچ کے پیچھے ایک انتہائی جذباتی اور دردناک واقعہ بھی ہے۔ ان کی بڑی بہن والا واقعہ؟ ہاں، لن یوتانگ کی بڑی بہن پڑھنا چاہتی تھیں، لیکن لڑکی ہونے کی وجہ سے انہیں اعلیٰ تعلیم کا موقع نہیں ملا۔ پھر وہ طاعون جیسی ہلاکت خیز بیماری کا شکار ہو گئیں۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنی جیب سے چند سکے نکال کر لن یوتانگ کو دیے اور کہا کہ تم اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کرنا۔ اس صدمے نے لن یوتانگ کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ دیکھیں، لن یوتانگ کی بہن کی موت صرف ایک پریواری صدمہ نہیں تھا، اس نے لن یوتانگ کو معاشرتی انیکوالٹی یعنی نابرابری کی انتہا دکھا دی تھی۔ صحیح۔ جو محرومی ان کی بہن نے برداشت کی، وہی محرومی لن یوتانگ کو عالمی سطح پر چھوٹے ممالک میں دکھائی دی جن پر بڑی طاقتیں قابض تھیں۔ یہ لنک واقعی کافی گہرا ہے۔ ہاں، اور انہوں نے مشرق اور مغرب کو ملانے کے لیے چائنیز فلسفی ین یانگ کا سہارا لیا،
یین یانگ کا مطلب صرف دو چیزوں کو ملانا نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ادراک ہے کہ دو مخالف طاقتیں ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ جیسے اندھیرا اور روشنی؟ بالکل، یا مشرق اور مغرب۔ انہوں نے ٹائپ رائٹر اس لیے ایجاد کیا تاکہ چینی زبان کو ماڈرن میکینیکل دور میں زندہ رکھا جا سکے۔ انہوں نے ویسٹرن ٹیکنالوجی کو چائنیز آئیڈینٹی کے دفاع کے لیے استعمال کیا۔ اچھا، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ آپ مغربی اوزار استعمال کر سکتے ہیں بغیر اپنا روحانی وجود کھوئے۔ زبردست۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ ہو شی اور لن یوٹینگ اپنی مرضی سے تعلیم اور تحقیق کے لیے باہر گئے، لیکن تقابلی ادب کے سفر میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب سفر کرنا کوئی شوق نہیں، بلکہ مجبوری تھی۔ ہاں، اپنی جان بچا کر بھاگنے کی مجبوری۔ میں بات کر رہی ہوں ناززم اور ہولوکاسٹ کے اس زخمی دور کی جس نے ادب کی نفسیات کو جھنجھور کر رکھ دیا۔ جلا وطنی یا فورسڈ ایگزائل ادب کو کیسے تبدیل کرتی ہے؟ یہ اس کتاب کا سب سے سنجیدہ حصہ ہے۔ مثال کے طور پر للین آر فرسٹ، یہ وینا سے بھاگنے والی ایک یہودی بچی تھیں۔ صحیح۔ انہوں نے آکسفورڈ، ہارورڈ اور اسٹینفورڈ جیسی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں پڑھایا، لیکن اپنی کتاب ہوم از سم ویئر ایلس میں انہوں نے لکھا کہ انہیں آج تک کسی بھی ملک میں گھر کا احساس نہیں ہوا۔ وہ زندگی بھر ایک خوف اور بے یقینی کا شکار رہیں۔ دیکھیں، للین فرسٹ کی کہانی اس بات کی گواہی ہے کہ ٹراما کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ بالکل۔ جلاوطنی کا مطلب صرف فزیکل لوکیشن بدلنا نہیں ہوتا، یہ آپ کی روح کو بے گھر کر دیتا ہے۔ وہ اکیڈمک دنیا میں جتنی مرضی بلندیوں پر پہنچ گئیں، ان کے اندر کا وہ حصہ جو وینا میں چھوٹ گیا تھا وہ ہمیشہ خوفزدہ رہا۔ صحیح۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایگزائل میں لکھا گیا ادب ایک عام پرسکون انوائرنمنٹ میں لکھے گئے ادب سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس میں درد کی ایک ایسی تہہ ہوتی ہے جو آسانی سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی۔ اور اس ٹراما کو ایرش اوربیک اور لیو سپٹزر کے واقعات مزید گہرائی سے واضح کرتے ہیں۔ ہاں، ان دونوں کا کیس بہت اہم ہے۔ ناززم سے بھاگ کر ان دونوں نے استنبول میں پناہ لی، اور آربیک نے اپنی عظیم کتاب میمیسز استنبول میں لکھی، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب بغیر فٹ نوٹس کے اور بغیر ویسٹرن لائبریریز کے لکھی۔ اچھا، ویسے ایکیڈیمک سرکلز میں یہ بات تھوڑی بڑھا چڑھا کر پیش کی گئی ہے۔ اچھا۔ ایک متھ بن گئی ہے، ہاں، کیونکہ وہاں ان کی علمی محفلیں کافی آباد تھیں، لیکن پھر بھی ایک جلا وطن شخص کا اس حالت میں اتنا بڑا کام کرنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ بالکل ہے۔ لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ سپٹزر کا تجربہ ہے۔ وہ ہاپکنز والا واقعہ؟ ہاں، ناززم سے بچنے کے بعد جب وہ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی آئے تو انہیں وہاں کا ماحول اور طالب علم انتہائی ٹھنڈے اور بے حس لگے۔ سپٹزر کا ایک واقعہ ہے جہاں وہ 16ویں صدی کے مشہور فرینچ رائٹر ربلے کی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ صحیح۔ ربلے ایک مذاکیہ رائٹر تھا جو عجیب و غریب نانسنس قسم کے الفاظ جیسے فلر اور گاٹ ساؤنڈز استعمال کرتا تھا، لیکن سپٹزر کو ان 16ویں صدی کے مذاکیہ الفاظ کے اندر 20ویں صدی کے فرینچ فیشسٹ رائٹر سیلین اور ایڈولف ہٹلر کی نفرت اور خونخواری نظر آنے لگی۔ ہاں، ایمانداری سے کہوں تو کیا یہ تھوڑی زیادتی نہیں لگتی؟ مطلب کہاں ایک 16 سینچری کا کلاسک کامیڈی رائٹر اور کہاں 20th سینچری کا ہٹلر؟ ہاں، بظاہر تو عجیب لگتا ہے۔ ایک آدمی کسی کی کامیڈی کتاب میں سے فیسزم کیسے نکال سکتا ہے؟ کیا جلاوطنی نے انہیں اوور تھنکنگ پر مجبور نہیں کر دیا تھا؟ دیکھیں، بظاہر یہ ایک ایکسٹریم اوور تھنکنگ لگتی ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سپٹزر کے میکانزم کو دیکھنا ہوگا۔ اسے ریزسٹنس فلالوجی یا مزاحمتی لسانیات کہا جاتا ہے۔ ریزسٹنس فلالوجی، اچھا۔ ہاں، جب ایک شخص ہولوکاسٹ سے بچ کے نکلتا ہے نا، تو اس کے لیے زبان اور الفاظ بالکل بھی معصوم نہیں رہتے۔ زبان اب صرف کمیونیکیشن کا ذریعہ نہیں رہتی، یہ ایک ہتھیار بن جاتی ہے۔ صحیح۔ سپٹزر نے غور کیا کہ ریبلز نے 16 سینچری میں نانسنس الفاظ اور عجیب آوازیں اس لیے استعمال کی تاکہ وہ اپنے دور کے معاشرے اور سیاست کے ٹوٹنے کو، اس کے کیوس کو دکھا سکیں۔ اچھا، یعنی ٹوٹتی ہوئی زبان؟ بالکل، جب زبان ٹوٹتی ہے تو معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ سپٹزر کو احساس ہوا کہ سیلین اور ہٹلر
بھی ٹھیک یہی ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے۔ وہ کیسے؟ فیسزم لاجک یا دلیل پر نہیں چلتا، وہ جذبات کو بھڑکانے والی آوازوں، نفرت انگیز شور اور ڈسٹارشن پر چلتا ہے۔ سپٹزر اصل میں ان 16 سینچری کے الفاظ کے ذریعے ایک ڈکٹیٹر کے ذہن کی ریورس انجینئرنگ کر رہے تھے۔ واو، یہ تو بہت ڈیپ ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ آمریت کس طرح الفاظ کو تباہ کر کے لوگوں کے ذہنوں کو تباہ کرتی ہے۔ ان کا ریبلیس کو پڑھنا صرف ایک ایکڈیمک ایکسرسائز نہیں تھی، یہ فیشزم کے خلاف زبان کا دفاع تھا۔ یہ سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیل ہے کہ آپ زبان کی آوازوں سے کسی کی بربریت کو پہچان لیں۔ بالکل۔ تو اب ہم آتے ہیں اس سفر کے آخری اور شاید سب سے سینک حصے کی طرف۔ یہ جلا وطنوں مفکرین جب امریکی یونیورسٹیز میں آ کر بس گئے تو کیا وہاں انہیں سکون مل گیا؟ سکون تو نہیں، وہاں نئے مسئلے شروع ہو گئے۔ صحیح۔ ایک ذکر ملتا ہے اینا ولاکین کا، جو ایک آرمینین پناہ گزین تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی سرریلزم اور تقابلی ادب کو اس امید سے پڑھایا کہ شاید ادب کے ذریعے دنیا میں عالمی امن قائم ہو جائے اور جنگیں رک جائیں۔ لیکن امریکن یونیورسٹی سسٹم کا مقصد امن قائم کرنا تھوڑی تھا۔ ایگزیکٹلی۔ بات 1957 کی ہے جب سوویت یونین نے خلا میں اسپٹنک لانچ کر دیا۔ پوری امریکن گورنمنٹ بری طرح گھبرا گئی۔ ہاں، کولڈ وار کا پیک ٹائم تھا نا۔ انہیں لگا کہ کولڈ وار میں یہ پیچھے رہ گئے ہیں، تو اگلے ہی سال 1958 میں NDA یعنی نیشنل ڈیفنس ایجوکیشن ایکٹ پاس کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت اچانک یونیورسٹیز میں فارن لینگویجز اور کمپیریٹو لٹریچر کی پڑھائی کے لیے اب بے تحاشا فنڈنگ آسمان سے برسنے لگی۔ خاص طور پر انڈیا جیسے نان الائن کنٹریز کی زبانوں پر۔ صحیح۔ یہاں وہ جیو پولیٹیکل چیس یا شطرنج والی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ سرکار کے لیے دوسرے ملک کا ادب یا اس کی زبان کوئی خوبصورت آرٹ نہیں تھی، یہ سیدھا سیدھا نیشنل ڈیفنس اور انٹیلیجنس کا معاملہ تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ زبان سیکھنا کولڈ وار میں دشمن اور نان الائن ممالک پر کنٹرول حاصل کرنے کا ایک نیا ہتھ کنڈا بن گیا تھا۔ کر لیا۔ امریکہ کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اگر آپ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف ان کی زمینوں پر نہیں بلکہ ان کی زبانوں اور ان کی سوچنے کے انداز پر عبور حاصل کرنا ہوگا۔ صحیح۔ اور اس دوران اکیڈمک پالیٹکس نے بھی اپنا رنگ دکھایا۔ پرنسٹن اور ییل جیسی بڑی یونیورسٹیز میں رینے ویلیک جیسے لوگ سامنے آئے۔ انہوں نے کیا اعلان کیا؟ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ادب کو مختلف قوموں یا ثقافتوں کے اثرات میں نہیں بلکہ ایک یونیورسل یا آفاقی تھیوری کے تحت پڑھنا چاہیے۔ انہوں نے پرانے فرینچ سسٹمز پر شدید تنقید کی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ نے لٹریچر کی تھیوری پر اپنی اجارہ داری یعنی مونوپولی قائم کر لی۔ جوگکس اور ریزمن نے اس پورے نظام پر سوال اٹھایا اور بتایا کہ یہ بڑی یونیورسٹیز اور ان کے گریجویٹ سکولز اصل میں ایک نئی سامراجیت پیدا کر رہے ہیں تاکہ بڑی یونیورسٹیز اپنی برتری ثابت کر سکیں۔ یعنی فنڈنگ، سیاسی مقاصد اور بڑی یونیورسٹیز نے مل کر یہ طے کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کون سی کتاب پڑھی جائے گی، اس کتاب کی کیا تشریح نکالی جائے گی، ہاں، اور کون سی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے گا۔ اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ کمپیریٹو لٹریچر کبھی بھی ایک معصوم یا غیر جانبدار فیلڈ نہیں رہی۔ صحیح بات ہے۔ یہ بارڈرز کی لڑائیاں ہیں، یہ خوفزدہ لوگوں کی اشکباری ہے اور انسانی بقا کی جدوجہد ہے۔ بالکل۔ ڈسٹیل کا نپولین سے بچنا، میٹسل کا 12 زبانوں میں ایکوالٹی لانے کی ناکام کوشش، لن یوتانگ کا ین یانگ ٹیکنیک استعمال کر کے ٹائپ رائٹر ایجاد کرنا، یا سپٹزر کی نظموں میں چھپے فاشسٹ ارادوں کی نشاندہی کرنا، ہاں، یہ سب مثالیں زندہ رہنے کا سب سے عظیم ہتھیار ہے۔ لیکن اس سفر کے اختتام پر جب ہم آج کے دور کی طرف دیکھتے ہیں نا، جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ریئل ٹائم ٹرانسلیشن ٹولز دنیا کی کسی بھی زبان کو ملی سیکنڈز میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، ہاں، ٹیکنالوجی تو کافی آگے آ گئی ہے۔ وہاں ایک نہایت اہم اور بے چین کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے، مستقبل میں کمپیریٹو لٹریچر کی جگہ کہاں ہوگی؟ کیا مطلب؟ کیا ہم ایک ایسی بے جان عالمی ڈیجیٹل زبان کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں ہماری ثقافتی باریکیاں، ہمارے تلفظ اور ان لفظوں میں چھپا ہوا صدیوں کا درد ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا؟
واؤ، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اے آئی شاید لفظوں کا ترجمہ تو کر دے، لیکن کیا وہ کبھی ان فلا اور گاڈ ساؤنڈز کے درمیان چھپی ہوئی دہشت کو محسوس کر پائے گی جو کسی شخص نے اپنی جلاوطنی میں دیکھی تھی؟ یہ ایک ایسی بات ہے جو واقعی ہوش اڑا دیتی ہے اور گہرائی میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جن کتابوں نے اور زبانوں نے انسانیت کو تباہیوں سے بچایا، کیا اے آئی انہیں محض ایک بے جان ڈیٹا میں تبدیل کر دے گی؟ آج کے اس گہرے مطالعے کے لیے بس اتنا ہی۔ ایک بہت ہی مشہور فلسافیکل کوٹ پڑھتے ہیں، ایک ایسی کوٹ جس نے پوری دنیا کے سوچنے کا انداز ہی بدل دیا ہو۔ جی، اور پوری زندگی ہم اسے ایک خاص مطلب کے تحت سمجھتے رہیں۔ صحیح ہے، اور پھر اچانک پتہ چلے کہ جس ترجمے نے وہ کوٹ ہم تک پہنچائی اس نے اصل مفہوم ہی تباہ کر دیا تھا۔ یعنی مصنف کا مقصد اس سے بالکل الٹ تھا۔ جی ہاں، آج ہم اپنے اس تفصیلی جائزے میں کچھ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں پر غور کرنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا مواد کمپیریٹیو لٹریچر فار دی نیو سینچری پر مبنی ہے۔ صحیح، اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ صرف کتابوں کا جائزہ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اصل میں اس بات کی گہرائی میں اتارنا ہے کہ زبانیں، ثقافتیں اور آنے والی ٹیکنالوجی ہماری پہچان کو کیسے شکل دیتی ہیں۔ ہمیشہ سے تھوڑا آپ کہہ سکتی ہیں باغی رہا ہے، ایک کانٹریرین اپروچ رہی ہے اس نے سرحدوں کو ماننے سے ہمیشہ انکار کیا ہے۔ صحیح کہا۔ اگر ہم لندا ہچن کے فورورڈ کی بات کریں تو وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ فیلڈ روایتی کتابوں کی قید سے نکل کر اب بلاگز اور ڈیجیٹل ٹیکسٹس یعنی نان لٹریچر تک پھیل چکی ہے، جو کہ اس شور و گل والے معلوماتی دور میں بہت اہم ہے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہو کہ مختلف ثقافتیں دنیا کو کیسے دیکھتی ہیں اور بیان کرتی ہیں تو یہ جائزہ ایک بہترین شارٹ کٹ ہے، ذہن میں نئے دروازے کھولنے کا ایک راستہ۔ جی بالکل، اور اس باغی مزاج کو سمجھنے کے لیے میں چاہوں گی کہ ہم اس مثال پر واپس آئیں جو شروع میں دی گئی تھی۔ وہ ٹرانسلیشن والی۔ ہاں، ژاک دیریدا کا وہ بہت مشہور فرینچ جملہ "Il n'y a pas d'autre texte"۔ جی، ای ڈی بلوڈٹ کے حوالے سے ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ جب اس فرینچ تھیوری کو انگلش میں لایا گیا جی، تو اس کا ترجمہ کیا گیا "There is nothing outside the text"، جی۔ یعنی بس ٹیکسٹ ہی سب کچھ ہے، اس کے باہر کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ لیکن اصل میں اس کا کیا مطلب تھا؟ اصل میں فرینچ میں اس کا مقصد کانٹیکسٹ یا پس منظر کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ ایک ترجمے کی غلطی نے یا آپ کہہ لیں ایک لمٹ نے پوری تھیوری کا رخ ہی موڑ دیا۔ حیران ہے، یعنی زبان صرف رابطے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ایک لینز ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ ایک لینز ہے، اور جوسف پیواتو اور سنیجیا گنئی کی جو تحقیق ہے اس کتاب میں وہ اس بات پر بہت گہرائی سے روشنی ڈالتی ہیں کہ یہ لینز دراصل کام کیسے کرتا ہے۔ تو اگر ہم پیواتو کی بات کریں، ان کی تحقیق ہمیں صدیوں پہلے دانتے کے دور میں لے جاتی ہے نا؟ جی، دانتے نے دے ولگاری ایلوکوینٹیا میں یہ بحث کی تھی کہ ادب صرف اس وقت کی اعلیٰ سمجھی جانے والی زبان یعنی لیٹن میں نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، اس نے عام عوام کی زبانوں کو اہمیت دی۔ بالکل، مگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ انگلش وہی نئی لیٹن بن چکی ہے۔ وینکوور میں ہونے والے ماڈرن لینگویج ایسوسی ایشن یعنی MLA کانگریس کی مثال لے لیجئے۔ جی، وہ مثال بہت دلچسپ تھی۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ وہاں ساری دنیا سے اسکالرز آئے اور 783 مختلف سیشنز ہوئے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان سب میں صرف اور صرف انگلش بولی گئی۔ رکیں، واقعی 783 سیشنز اور صرف انگلش؟ صرف انگلش۔ یہ امریکی مونولنگولزم یعنی صرف ایک زبان بولنے کا رجحان اصل میں دنیا کو دیکھنے کے زاویے کو بہت محدود کر رہا ہے۔ یہ کینیڈین طور طریقوں کے بالکل برعکس ہے جہاں مختلف زبانوں کو اپنایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا پش بیک کروں گا۔ جی بتائیں۔ اگر ہم پریکٹیکل ہو کر سوچیں تو کیا انگلش کا ایک نئی لیٹن بننا فائدہ مند نہیں ہے؟ کس حوالے سے؟ یعنی ایک گلوبل زبان ہونے کی وجہ سے ایک چائنیز اسکالر اور ایک برازیلین اسکالر آپس میں بآسانی اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو پھر اسٹینڈرڈائزیشن کو اتنا برا کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ہم مقصد تو کھو نہیں رہے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، رابطے کے لیے ایک سٹینڈرڈ زبان ہونا ضروری لگتا ہے، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب وہ زبان دوسری ثقافتوں کے ورلڈ ویوز کو نگلنا شروع کر دے۔ اوہ اچھا۔ دیکھیں،
ٹرانسلیشن یا ترجمہ صرف الفاظ کو ایک ڈکشنری سے نکال کر دوسری میں فٹ کرنا نہیں ہوتا. یہ مختلف ثقافتوں اور نظریوں کی منتسلی ہے. جب 783 سیشنز صرف سٹینڈرڈ انگلش میں ہوتے ہیں تو ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں. بالکل. آپ ان کانسیپٹس اور احساسات کو فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں جو شاید انگلش گرامر میں فٹ ہی نہیں آتے. زبان کی یہ یک رنگی یا ہوموجنائزیشن اصل میں ادب اور ثقافت دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہ تو ہے. اسی لیے سنیہا گنے کی تحقیق ویئرڈ انگلش یا روٹن انگلش کا ایک نیا تصور پیش کرتی ہے. ویئرڈ انگلش، اس پر تھوڑی مزید روشنی ڈالیں. یہ کیسے کام کرتی ہے؟ میرا مطلب ہے کیا یہ جان بوجھ کر غلط انگلش بولنے کا نام ہے؟ غلط نہیں، بلکہ اسے ایک نئی شکل دینے کا نام ہے. جو تاریخ وطن ہیں، جو امیگرنٹس اور مائنورٹیز ہیں، وہ اب ان سٹینڈرڈ معیاروں کو توڑ رہے ہیں جو MLA جیسے اداروں میں چھائے ہوئے ہیں. صحیح، وہ سٹینڈرڈ انگلش کو چیلنج کر رہے ہیں. ہاں، وہ انگلش میں اپنی مادری زبان کی آوازوں، ان کے لہجوں اور ثقافتی باریکیوں کو ملا کر اپنی شناخت واپس چھین رہے ہیں. سو اٹس آلموسٹ لائک، اگر میں اس کو ایسے سمجھاؤں، اگر میں ایک مکان کرائے پر لوں اور اپنے مکان مالک کی اینٹوں کو اکھاڑ کر انہی اینٹوں کو استعمال کر کے اپنا ایک بالکل نیا، انوکھا اور الگ ڈھانچہ، سٹرکچر تعمیر کر لوں. کیا بات ہے، یہ بہت زبردست انالوجی ہے نا؟ اینٹیں وہی ہیں، انگلش الفابیٹس اور ورڈز ہیں، لیکن وہ نیا گھر، اس کی روح اور اس کی ڈیزائن میری اپنی ثقافت کی ہے. وہ مکان مالک کا سٹینڈرڈ ڈیزائن نہیں رہا. بالکل یہی ہو رہا ہے. وہ زبان کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ وہ اپنی آواز اس زبان میں پیدا کر سکے جس نے کسی دور میں انہیں آواز سے محروم کیا تھا. واقعی. اور جب زبان کی اس طاقت اور اس کے تسلط کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں تاریخ کا وہ حصہ لازمی دیکھنا پڑے گا جہاں زبان صرف اینٹیں نہیں تھی. جی، بلکہ ایک ہتھیار تھی. ہتھیار تھے، بالکل. ننڈی فتو باغ کا مضمون افریقہ کی پوسٹ کالونیل یا نو آبادیاتی تاریخ کا جو جائزہ لیتا ہے وہ واقعی آنکھیں کھولنے والا ہے. صحیح کہا آپ نے. اس جائزے میں فرانسوفون یعنی فرانسیسی اور انگلوفون یعنی انگریزی افریقن ادب کا موازنہ کیا گیا ہے. اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کالونائزرز کی حکمت عملی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں. تو اگر ہم پہلے فرانسیسی حکمرانوں کی بات کریں، ان کی کیا پالیسی تھی؟ فرانسیسی حکمرانوں نے اسیمیلیشن یعنی غیمکاری کی پالیسی اپنائی. ان کا مقصد مقامی لوگوں کو ذہنی طور پر مکمل فرانسیسی بنانا تھا. 1924 میں جولز فیری نے ایک باقاعدہ ڈکری کے ذریعے اسکولوں میں مقامی زبانوں کے استعمال پر مکمل پابندی لگا دی. مکمل پابندی؟ بالکل. یعنی آپ اسکول میں ہیں اور آپ اپنی مادری زبان کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے؟ ایک لفظ بھی نہیں. یہ تاکہ ذہنوں کو فتح کیا جا سکے. یہ تو سیدھا ذہنوں پر قبضہ کرنے کا طریقہ تھا. اور اسی کے برعکس برطانوی نظام کی پالیسی کیا تھی؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بالکل الٹ کیا. انہوں نے انڈائریکٹ رول یا علیحدگی کی پالیسی رکھی. انہوں نے مقامی زبانوں میں تعلیم دی اور انگلش کو ایک اعلیٰ طبقے تک محدود رکھا. اوہ واو، یہ بات میرے لیے واقعی حیران کن تھی جب میں نے سورسز پڑھے. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ انگریزوں نے ہر جگہ اپنی زبان زبردستی تھوپی ہوگی. اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ان کا مقصد عام لوگوں اور گوروں کے درمیان ایک فاصلہ برقرار رکھنا تھا. یعنی انہوں نے انگلش کو ایک VIP کلب بنا دیا تھا تاکہ ان کا سٹیٹس الگ رہے. تو ان دونوں مختلف اپروچز کا نتیجہ کیا نکلا وہاں کے ادب میں؟ نتیجہ بہت دلچسپ تھا. فرانسیسی زبان میں لکھنے والے افریقن ادیبوں جیسے لیوپولڈ سیڈار سینگور، انہوں نے فرینچ کو اپنایا. اچھا، انہوں نے بغاوت نہیں کی؟ بغاوت کی، لیکن الگ انداز میں. انہوں نے زبان کو اس لیے اپنایا تاکہ اسے اندر سے تباہ کر سکیں اور اسے اپنی مکسڈ کلچر کا حصہ مانا. یہاں ہے وہ جگہ جہاں یہ بات واقعی انٹرسٹنگ ہے. فرانسیسیوں نے اپنی زبان زبردستی تھوپی، پھر بھی وہاں کے ادیبوں نے اسے اپنایا یا قبول کر لیا. لیکن برطانوی نظام جس نے فاصلہ رکھا، جی، اس نے حیرت انگیز طور پر ایک ایسی بغاوت کو جنم دیا جہاں ادیبوں نے انگریزی کو بالکل ہی ترک کرنے کا فیصلہ کیا. سچی؟ مکمل بائیکاٹ. مکمل بائیکاٹ. جیسے گنگو وا تھیونگو جیسے ادیبوں نے طے کیا کہ وہ اپنی زبان گکو میں لکھنا شروع کریں گے. ان کے نزدیک زبان کسی بھی ثقافت کا میموری بینک ہوتی ہے. میموری بینک، یہ لفظ بہت گہرا ہے. ہاں، کیونکہ اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو آپ ایسنشلی کسی اور کے میموری بینک میں ڈپازٹ کر رہے ہیں.
یہ دونوں زاویے بتاتے ہیں کہ نو آبادیاتی ادب صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ اپنی کھوئی ہوئی پہچان واپس لینے کی جنگ ہے۔ صحیح۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ کالونائزر سے بچنے کے لیے زبان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اگر دشمن کوئی امپائر یا کالونائزر نہ ہو، پھر کیا ہو؟ بلکہ خود انسانیت کا تصور ہی خطرے میں ہو، جب پوری دنیا ہی تباہ ہو رہی ہو، تو پھر ہم اپنی پہچان کیسے بچاتے ہیں؟ اوہ، آپ ڈومینک ہیٹو کے مضمون کی طرف آ رہے ہیں۔ جی بالکل۔ یہاں سے ہمارا جائزہ ایک بالکل نئے رخ کی طرف مڑتا ہے۔ ڈومینک ہیٹو کا مضمون ہمیں روایتی ادب سے نکال کر کیئر ایتھکس اور ڈسٹوپین یعنی مستقبل کے تباہ حال ماحول میں لے جاتا ہے۔ یہ حصہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہیتو نے مارگریٹ ایٹ ووڈ کی ناول دی ایئر آف دی فلڈ اور کیرولائن جارجس کی ناول سو بیتون کا جائزہ لیا ہے۔ یہاں پوسٹ ہیومن کیئر کی بات ہو رہی ہے۔ ویٹ، پوسٹ ہیومنزم؟ جب بھی میں یہ لفظ سنتا ہوں تو میرے ذہن میں سائبورگز، اے آئی اور روبوٹس آنے لگتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ نہیں، ادب میں جب ہم پوسٹ ہیومنزم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب لازماً مشینی انسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سوچ سے ماورا سوچیں کہ اس پوری کائنات کا اکیلا مرکز صرف انسان ہے۔ اچھا، یعنی انسانیت سے آگے دیکھنا؟ ایگزیکٹلی۔ کیسے ایک تباہ شدہ ماحول میں انسان اپنے وجود کو بچانے کے لیے غیر انسانی مخلوق یا بے جان چیزوں کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ جوڑتا ہے۔ ہم اسے جیوگرافیز آف کیئر کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایٹفورڈ کی ناول سے دیکھتے ہیں۔ وہاں ایک کردار ہے ٹوبی۔ وہ ایک تباہ شدہ دنیا میں ایک بنکر کی چھت پر موجود شہد کی مکھیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ جی، دی بیز۔ اب عام حالات میں ہم کہیں گے کہ یہ صرف ایک نیچر سے محبت ہے، لیکن اس قیامت خیز ماحول میں اسے ان مکھیوں سے کوئی ویسے فائدہ نہیں مل رہا، بلکہ اس دیکھ بھال سے اسے خود شفا یعنی ہیلنگ ملتی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف جارج کی ناول سو بیتوں میں حالات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ سو بیتوں یعنی انڈر کانکریٹ، اس کی سٹوری کیا تھی؟ اس کی کہانی ایک بچے کے ارد گرد گھومتی ہے جو بیتوں توتال یعنی ٹوٹل کانکریٹ کی ایک عمارت میں قید ہے۔ وہاں انسانوں کی کوئی قدر نہیں۔ وہ بچہ اپنے ٹراما سے بچنے کے لیے کسی انسان کے پاس نہیں جاتا۔ تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ آوازوں کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیتا ہے۔ وہ ان آوازوں سے ہیلنگ لیتا ہے۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ میرا مطلب ہے ہم عام طور پر دیکھ بھال یا کیئر کو ایک نرم، نازک اور جذباتی انسانی خاصیت سمجھتے ہیں، دوستوں کی محبت یا فیملی کا پیار۔ جی، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ان کہانیوں میں یہ نرمی نہیں ہے، بلکہ زندہ رہنے کی ایک نہایت سخت اور ضروری حکمت عملی ہے، ایک ہارڈ کور سروائیول اسٹریٹجی۔ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا۔ دس ریزز این امپورٹنٹ کوسچن کہ کیئر ایتھکس اب صرف انسان سے انسان تک محدود نہیں رہا۔ یہ ہمارا اپنے ماحول، جانوروں اور یہاں تک کہ بے جان چیزوں کے ساتھ رویے کا نام ہے۔ یعنی اس ظالمانہ اور سخت گیر نظام کے خلاف آپس میں یا ماحول کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ہمدردی کی کوششیں ہی اصل مزاحمت ہیں، ریزسٹنس ہے۔ بالکل، خوفناک نظام کے خلاف یہ چھوٹی کوششیں ہی انسانیت کو بچاتی ہیں۔ یہ واقعی ذہن کے دروازے کھولنے والی باتیں ہیں۔ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو تقابلی ادب کا یہ سفر کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے؟ جی، ہم نے شروع کیا زبان سے۔ ہاں، اپنی زبان کو واپس لینے سے، یعنی ویئرڈ انگلش سے لے کر افریقہ میں نو آبادیاتی اثرات سے لڑنے تک، اور آخر میں ڈسٹوپین دنیا میں شہد کی مکھیوں اور کنکریٹ کی دیواروں کے ساتھ ہمدردی اور شفا کے رشتے قائم کرنے تک۔ یہ جائزہ واضح کرتا ہے کہ ادب صرف دنیا کا آئینہ نہیں ہے، یہ ایک مکمل ٹول کٹ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں سے، چاہے وہ الگ زبان بولتے ہوں، الگ تاریخ رکھتے ہوں یا شاید انسان ہی نہ ہوں، ان سے کیسے جڑا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور ان سب باتوں کو دماغ میں رکھتے ہوئے آخر میں ایک ایسی سوچ ذہن میں ابھرتی ہے جو واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ سننے والوں کے لیے بھی یہ ایک بڑا سوال ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہماری شناخت اور ہمارا ادب ان زبانوں اور سوچوں سے بنتے ہیں جن کی ہم دیکھ بھال کرتے ہیں، تو کل جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی ہمارا ادب لکھنا اور ترجمہ کرنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟
اوہو، یہ تو ایک بہت اہم پہلو ہے نا؟ کیا اے آئی ہماری سوچ پر قابض ہونے والی ایک نئی نو آبادیاتی زبان، ایک نئی کولونیل لینگویج بن جائے گا جو سب کچھ ہوموجنائز کر دے؟ یہ خطرہ تو ہے، ڈیٹا اور الگورتھمز کی ایک یک رنگی سٹینڈرڈ دنیا۔ یا پھر جس طرح انسانوں نے MLA کانگریس کے سٹینڈرڈز کو توڑ کر ویئرڈ انگلش ایجاد کی، کیا ہم انسان ایک ویئرڈ AI زبان ایجاد کریں گے؟ ایک ایسی زبان جس میں ہم اپنے ثقافتی تجربات اور غلطیاں ملا کر ان نئے مشینی ذہنوں کے درمیان بھی اپنی انسانیت کو بچا سکیں؟ میرا ماننا ہے کہ ادب اور زبان کا اگلا بڑا امتحان شاید یہی ہوگا۔ جی، خیر، اس پر سوچتے رہیے۔ زبان، شناخت اور بغاوت کا یہ سفر ابھی جاری ہے۔ اس پرجوش گفتگو کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے۔